بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں پر کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے اور لوگ اٹھتے ہیں تو اس وقت آسمان سے 2 فرشتے یا کچھ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بندے کے ساتھ رہتے ہیں پورا دن۔ وہ فجر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک وہ فرشتے بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عصر کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے جو فجر میں آئے ہوئے تھے وہ چلے جاتے ہیں آسمان پر عصر میں، اور دوسرے فرشتے عصر کے وقت اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے رہتے ہیں اگلے دن فجر کی نماز تک۔ جیسے ہی فجر ہوتی ہے تو پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب انسان کے ساتھ ہوتا کیوں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کیوں فرشتے آتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح فرشتے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور وہ آ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں اور لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کام میں مصروف ہے۔ اس کے بعد یہ فوراً ہی جو گھروں میں فرشتے آتے ہیں یہ فوراً ہی چلے جاتے ہیں آسمانی دنیا پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کہتے ہیں کہ مولا فلاں تیرا بندہ تجھے یاد کر رہا ہے، فلاں تیرا بندہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، فلاں تیرا یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتے جا کر کیوں بتاتے ہیں؟ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، لیکن وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بناتا ہے، یعنی کہ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں کو بندے کے اچھے یا برے کاموں پر گواہ بناتا ہے کہ فرشتے بھی گواہ ہو جائے قیامت کے دن کے لیے، تاکہ جب بندہ انسان قیامت کے دن جھٹلائے گا کہ اے پروردگار عالم ہم نے یہ گناہ کا کام نہیں کیا تھا، تو ان کے لیے وہ فرشتے آئیں گے کہ دیکھو وہ گواہی کے لیے، اور دوسرے جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اعزاز کے طور پر فرشتے ان میں فخر فرماتے ہیں۔ تو یہ فرشتے تو ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہماری جا کر رپورٹ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں باوجود علام الغیوب ہونے کے۔ لیکن جب کوئی بندہ روزے سے ہوتا ہے، ذکر و اذکار میں ہوتا ہے، زیادہ تر عورتیں مرد قرآن کی تلاوت رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور فجر کے بعد اکثر و بیشتر عورتیں مرد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب کسی کو اس حالت میں پاتے ہیں نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر کہتے ہیں کہ مولا فلاں بندہ ذکر و اذکار میں قرآن کی تلاوت میں ملوث ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن اس کا میں شارٹ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جن لوگوں کو فرشتے اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ اور جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو فجر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک کی ہماری رپورٹ بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں، عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر سے فجر تک کی رپورٹ ہماری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ مشغول رہا، مصروف رہا تیرے ذکر میں۔ اسی کے لیے علماء فرماتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس بات کی تاکید آئی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، اسی کے لیے تو جو ہم نماز پڑھتے ہیں صبح اشراق کی، فجر کے بعد 20 سے 25 منٹ جب سورج نکلنے سے پہلے تک جب عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے تو اشراق اور فجر کے بیچ میں ذکر میں بندہ مشغول رہتا ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کے آنے اور جانے کا، جو رات میں پچھلے دن میں آئے ہوتے ہیں اس وقت جا رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد نئے دوسرے فرشتے فجر کے وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عصر کے بعد انسان کو ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے خصوصی طور پہ، اور فجر کے بعد، تاکہ جو فرشتے آئے اور جو فرشتے جائے، آنا فرشتوں کا تمہیں ذکر میں دیکھے، جو فرشتے جا رہے ہیں وہ تمہیں ذکر میں چھوڑ کر جائے، تو یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت زیادہ اسٹرانگ مضبوط ہونا چاہیے عمل کے اعتبار سے۔ اور رمضان میں خصوصی طور پہ اسی کے لیے عصر کے بعد ذکر و اذکار، اللہ کریم اللہ کی یاد میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے عصر کے بعد اور فجر بعد۔ تو عام طور سے عورتیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، مردوں کا یہ روٹین بنا ہوا ہے کہ وہ جا کر فجر کے بعد سو جاتے ہیں، تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ پتہ چلے کہ عورتوں کے فرشتے جا رہے ہیں وہ اچھی رپورٹ لے کے، اور اسی گھر میں مردوں کی رپورٹ اتنی خطرناک جا رہی ہے کہ
وہ تو بس پڑے سوئے ہوئے ہیں، تو 1 گھنٹہ دے دے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سو سکتے فجر بعد، تھوڑی دیر رک جائیے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد، کیونکہ رمضان کی پوری برکتیں اگر حاصل نہ ہو تو پھر وہ مزہ نہیں ہے۔ اگر پورا مزہ رمضان کا چاہتے ہیں تو پھر پوری برکتوں کو حاصل کریے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر کے دین کے کام میں حصہ لیں۔ اللہ حافظ۔